السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے علامہ اسماعیل سلفی گوجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے تعارف کے سلسلے میں، اور ان کی دوسری کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے حجیت حدیث۔ علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر صغیر پاک و ہند کے نامور علماء کرام میں ہوتا ہے۔ بڑی خدمتیں ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد پڑوس ملک میں پاکستان میں جمعیت اہل حدیث کے قیام کرنے والے اور بانی مبانی میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس جمعیت کو اور اس جماعت کو عروج تک لے جانے کے لیے ان کی کاوشیں قابل تعریف اور لائق تحسین ہیں۔ یہ ان کی عظیم کتاب ہے، حدیث کی حجیت سے متعلق ہے۔ عنوان سے بہت کچھ واضح ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حجت ماننے کے سلسلے میں ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے آپ کے احادیثوں کو، کچھ جو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں، کچھ دبے کچلے ہیں جو صاف لفظوں میں تو انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ تعویل اور تحریف وغیرہ کی راہ اختیار کر کے کچھ نہ کچھ شبہے اور شوشے پھیلاتے رہتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ ناکارہ اور ناکام ہو کر رہ جائے، یہ وہ چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، 190 صفحے کی کتاب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی کتاب ہے جس سے ہم نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تحریروں کے ذریعہ پہچانا ہے۔ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ آپ حجیت حدیث کے باب میں ممکن ہے کئی کتابیں پڑھے ہوں، لیکن عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں، اگر آپ نے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اگر حجیت حدیث کے باب میں نہیں پڑھی ہے تو یقین مانیے کہ آپ سے بہت کچھ چھوٹ گیا ہے، بہت کچھ چھوٹ گیا ہے، کیونکہ آپ کو اس باب میں بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گی، اور جو آپ سیکھنا چاہتے تھے اور اس باب میں جاننا چاہتے تھے۔ بڑی شاندار کتاب ہے، یقین مانیے کہ آپ کا دل ایسا کرے گا کہ بار بار پڑھوں۔ وہ شخص جو حدیث سے محبت کرتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دل دادا ہوں اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، کسی بھی اعتبار سے جو سنت رسول سے محبت کرتے ہوں، وہ دل و جان سے اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہے گا۔ کیونکہ ہم نے کہا علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل جو چاشنی ہے، ایک تو معلومات کی پختگی ہے اور مضبوطی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلوب ہے کہ آدمی دل نہیں کرے گا ایسے ایسے الفاظ، ایسی تعبیریں کہ آدمی دشمن کے سامنے بھی ہے، دشمن کی تردید کر رہا ہے، ان پر وار کر رہا ہے، اور ایسا پیارا اسلوب، ایسی بہترین انداز، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کم لوگوں کو ان خوبیوں سے اللہ رب العالمین مالا مال کرتا ہے۔ علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ دیا تھا، لہذا اس کتاب میں حجیت حدیث سے متعلق، چاہے وہ انکار کرنے والوں میں عبداللہ چکڑالوی ہوں، ان کے ماننے والوں میں، یا دیگر لوگوں میں جو ان کے نظریات کے حاملین ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا جماعت اسلامی کے دیگر افراد جن کے ذہن میں حدیث سے متعلق کچھ شکوک و شبہات ہیں، ان سب پر علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تردید کی ہے، کچھ شخصیتوں پر کی ہے، کچھ کے نظریات پر کی ہیں، اور حدیث کی حجیت اور مقام وغیرہ کو واضح کیا گیا ہے۔ چونکہ علامہ سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو مشغلہ تھا، اکثر آپ کے خطبات وغیرہ کا جو موضوع ہوتا تھا وہ اسی نوعیت کے مضامین ہوا کرتے تھے اور عنوانات ہوا کرتے تھے، یا تو حجیت حدیث ہیں، مقام حدیث ہیں، اور مقام محدثین ہیں، خدمات محدثین ہیں، اس طریقے کی جو عنوانات ہیں انہی پر زیادہ آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ باب جو ہے سنت کی حجیت اور اس کا دفاع اور مخالفین کی تردید اور ان کے خلاف قلم کو ہمیشہ تیار رکھنا، یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مشغلہ تھا، جو اس فن میں انہوں نے کافی خدمتیں انجام دی ہیں، اور ان کے اور بھی کتابیں ہیں جس میں اس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لہذا وقت نکال کر کے، یہ مختصر سی کتاب ہے، 190 صفحے کی کتاب ہے، آپ چند دنوں میں ختم کر سکتے ہیں، لہذا ضرور پڑھیں، وقت نکالیں۔ ایسی قیمتی خزانے صرف آپ کی لائبریریوں میں اگر پڑے رہ جائیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور آپ خود بھی اگر ان قیمتی خزانوں سے اپنے آپ کو غافل رکھے تو آپ خود اپنے آپ کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ لہذا وقت نکالیں، پڑھیں، کتابوں سے جڑیں، اور اچھی کتابوں کو زندگی کا لازمہ بنائیں، اور ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جیسی اہم اور عظیم کتابوں کو پڑھنے، بھرپور استفادہ کرنے، اور سنت رسول کے دفاع کے سلسلے میں ہمیشہ کمر بستہ رہنے کی توفیق عنایت کر، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔